اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خودکشی کیوں حرام ہے، اس موضوع پر ہم آیات قرآنی و احادیث پر روشنی ڈالیں گے۔ خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے، اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل پر بحث سے قبل آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اسے اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا۔ در حقیقت انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت اور کسبی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے تمام افراد معاشرے کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ بہر صورت زندگی کی حفاظت کریں۔ اسلام نے ان اسباب اور موانعات کے تدارک پر مبنی تعلیمات بھی اسی لیے دی ہیں تاکہ انسانی زندگی پوری حفاظت و توانائی کے ساتھ کارخانے قدرت کے لیے کارآمد رہے۔ یہی وجہ ہے اسلام نے خودکشی یعنی سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان تلف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح کسی دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا یا اسے بلا وجہ تلف کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ فعل ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام بغوی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 کی تفسیر کے ذیل میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 بیان کر کے لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کسی مسلمان کا خودکشی کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30 میں، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، یہ آیت مبارکہ کسی شخص کو ناحق قتل کرنے اور خودکشی کرنے کی ممانعت پر دلیل شرعی کا حکم رکھتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی خودکشی کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ یہ حکم نبی واضح طور پر اپنے جسم و جان اور تمام اعضاء کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خودکش حملوں یعنی سوسائڈ اٹیکس اور بم دھماکوں بلاسٹ کے ذریعے اپنی جان کے ساتھ دوسرے پرامن شہریوں کی قیمتی جانیں تلف کرنے کی اجازت دے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی جیسے بھیانک اور حرام فعل کے مرتکب کو دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا فرما کر دردناک عذاب کا مستحق قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے مرتکب شخص کو دوہرے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا،
اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جان کو کوئی چیز چبا کر ختم کر لیتا ہے تو وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اسی طرح خود کو ختم کرتا رہے گا۔ اس طرح جو شخص اپنی جان کو گڑھے وغیرہ میں پھینک کر ختم کرتا ہے تو وہ دوزخ میں بھی ایسے ہی کرتا رہے گا، اور جو شخص اپنی جان کو پھانسی کے ذریعے ختم کرتا ہے تو وہ دوزخ میں بھی ایسے ہی کرتا رہے گا۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ان احادیث مبارکہ کے کلمات جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے عمل کو دوزخ میں بھی جاری رکھنے کا اشارہ فرمایا ہے، دراصل اس فعل حرام کی انتہائی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے ناجائز امور کی سزا تو جہنم ہوگی، مگر خودکشی کے مرتکب کو بار بار اس تکلیف کے عمل سے گزارا جائے گا۔ گویا یہ دوہرا عذاب ہے جو ہر خودکش کا مقدر ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں خودکشی کی عمومی حرمت وارد ہوئی ہے۔ ان میں کچھ احادیث خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں بعض عمرا اور حکمرانوں کی غیر شرعی اطاعت سے ممانعت کی گئی ہے، جس سے انسانی زندگیاں بلا وجہ خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ ایسے بہت سے نوجوانوں کو میڈیا پر بات کرتے ہوئے سنا گیا ہے جو خودکشی کا سبب اپنے امیر کے حکم کو گردانتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں امیر کی اطاعت تو بٹھائی جاتی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام اس اطاعت کی حدود و قیود بھی ہیں۔ اسلام میں اس اطاعت کی حدود و قیود بھی ہیں، محض اس لیے اپنی اور دوسروں کی قیمتی جانیں تلف کر دی جائیں کہ امیر کا حکم ہے، انتہائی نادانی، ناسمجھی اور جہالت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رہنماؤں اور ان کے کارکنوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور انصار کے ایک آدمی کو اس پر امیر مقرر فرمایا۔ پس اس نے آگ جلائی اور اپنے ماتحت لوگوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو بعض نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، اگر وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے تو قیامت تک کبھی اس سے باہر نہ نکلتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا، گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت و فرما برداری لازم نہیں، یعنی حکمران کی اطاعت و فرما برداری تو صرف بھلائی کے کاموں میں لازم ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت مزید وضاحت کے ساتھ یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور اس کا امیر انصار کے ایک آدمی کو مقرر فرمایا اور لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ امیر کے احکام سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اتفاق سے وہ امیر ان پر کسی چیز سے ناراض ہو گیا اور اس نے کہا میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ لشکر نے لکڑیاں جمع کی تو اس نے کہا ان میں آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی تو امیر نے کہا کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ امیر نے حکم دیا تو پھر اس آگ کے اندر کود جاؤ، اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں اس پر وہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا آگ ہی سے بچنے کے لیے تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، پھر کیوں اس میں داخل ہوں؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے
تو کبھی اس سے باہر نہ نکلتے، کیونکہ اطاعت تو صرف نیک باتوں میں لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان خودکش بمباروں کو اپنے فعل پر غور کرنا چاہیے جو اپنے نام نہاد کمانڈروں اور امیروں کی اطاعت کے نشے میں ڈوب کر مذہب کے نام پر سول آبادیوں پر خودکش حملے کرتے ہیں، اور یوں نہ صرف دیگر لوگوں کے قتل کا باعث بنتے ہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خود کو جہنم کا ایندھن بھی بناتے ہیں۔ خودکشی کا ارتکاب کرنے والوں اور اس پر اکسانے والوں کے لیے یہ حدیث سے صحیح نہایت غور طلب ہے۔ کم سن نوجوانوں کی ذہن سازی یعنی برین واشنگ کر کے اور انہیں شہادت اور جنت کے سبز باغ دکھا کر خودکش حملوں کے لیے تیار کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم کی دائمی سزا مقرر کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے لیے فرمایا جنت حرام فرما دی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس نے بے قرار ہو کر چھری لی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ لیا، جس سے اس کا اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود فیصلہ کر کے اب میرے حکم پر سبقت کی ہے، لہٰذا میں اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ حضرت حسن بصری حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے کسی شخص کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا، جب اس میں زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر اس پھوڑے کو چیر ڈالا، جس سے مسلسل خون بہنے لگا اور نہ رکا، اس کی وجہ سے وہ شخص مر گیا۔ تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ روایت میں اس امر کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف یا مرض لاحق ہو جائے تو وہ اس تکلیف سے چھٹکارا پانے کی غرض سے ہی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے باعث جہنم بنے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی غزوے کے دوران میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے خوب بہادری سے جنگ کی۔ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شجاعت کا، ہمت کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نبوت سے انہیں آگاہ فرما دیا کہ وہ شخص دوزخی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ بالآخر جب اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خودکشی کرنے والا چاہے بظاہر کتنا ہی جری و بہادر اور مجاہد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، وہ ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا۔ متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ یعنی غزوہ خیبر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا اور فریقین میں خوب لڑائی ہوئی۔ پھر شام کے وقت ہر فریق اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹ گئے۔ پس مسلمانوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو کسی کا دکا مشرک کو زندہ نہ چھوڑتا، بلکہ پیچھا کر کے اسے تلوار کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنا کام فلاں نے دکھایا ہے اتنا اور کسی سے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ بس لوگ کہنے لگے کہ اگر وہ جہنمی ہے تو ہم میں سے جنتی کون ہوگا؟ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا میں صورت حال کا جائزہ لینے کی غرض سے اس کے ساتھ رہوں گا، خواہ یہ تیز چلے یا آہستہ، یہاں تک کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا
پس اس نے مرنے میں جلدی کی، یعنی اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور نوک اپنے سینے کے درمیان میں رکھ کر خود کو اس پر گرا لیا، اور یوں اس نے خودکشی کر لی۔ جائزہ لینے والے آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بات کیا ہوئی ہے؟ اس شخص نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے جیسا کہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے میں وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، لیکن در حقیقت وہ جنتی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تھے۔ ہم لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو آج بہت بہادری سے لڑا اور اب وہ مر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں گیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تہ تک نہ پہنچ سکے، اور قریب تھا کہ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے۔ اتنے میں کسی شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ابھی مرا نہیں تھا لیکن بہت زخمی تھا۔ رات کے آخری حصے میں وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر لوگوں میں اعلان کروایا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسقوں کے ذریعے بھی تقویت دیتا رہتا ہے۔ خودکشی کس قدر سنگین جرم ہے، اس کا اندازہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا رحمت ہونے کے باوجود خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں آ گیا۔ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار نہیں فرمایا۔ اس حوالے سے چند حدیث ہم یہاں بیان کریں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو نیزے سے ہلاک کر لیا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے تیر کے ذریعے خودکشی کر لی تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختصراً یہ کہ اسلام میں تعلیمات و افکار و نظریات کے لحاظ سے کلیتاً امن و سلامتی، خیر و عافیت اور حفظ و امان کا دین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان اور مومن صرف وہی شخص ہے جو نہ صرف تمام انسانیت کے لیے پیکر امن و سلامتی اور باعث خیر و عافیت ہو، بلکہ وہ امن و آشتی، تحمل و برداشت، بقا و باہمی احترام آدمیت جیسے اوصاف سے متصف بھی ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خود بھی سراپا سلامتی ہے اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے برعکس اقامت و تنفیذ دین اور اعلیٰ کلمہ حق کے نام پر انتہا پسندی، نفرت، تعصب، افتراق و انتشار، جبر و تشدد اور ظلم و عدوان کا راستہ اختیار کرنے والے اور شہریوں کا خون بہانے والے لوگ، چاہے ظاہراً اسلام کے کتنے ہی علم بردار کیوں نہ بنتے ہو، اسلام کے کتنے ہی علم بردار کیوں نہ بنتے
پھریں ان کا دعویٰ اسلام ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو بھی پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ قتل عمد کی سزا موت ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کے لیے شدید اور دردناک عذاب کی وعید ہے۔ جب اسلام کسی ایک فرد کے قتل حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی تلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خودکش حملوں اور بم دھماکوں کے ذریعے ہزاروں شہریوں کے جان و مال کو تلف کرنے کی اجازت دے؟ لہذا جو لوگ نوجوانوں کو خون ریزی اور قتل عام پر اکساتے ہیں اور جو نوجوان ایسے گمراہ لیڈروں کے کہنے پر خودکش حملوں میں حصہ لیتے ہیں، دونوں نہ صرف دنیا میں اسلامی تعلیمات سے انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی شدید عذاب کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ اسلام جیسے پرامن اور متوازن دین کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اور پوری انسانیت کو نفرتوں کی آگ میں دھکیلنے کا سبب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔